بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز، اور اس وقت موجود ہیں ہم ادارہ شماریات پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں، جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فوکل پرسن پورٹ سروسز RM جناب محمد سرور گوندل صاحب، جو کہ 17 امتیاز ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، رحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، بہت ٹھیک۔ اچھا سر جی، آپ سے پوچھنا چاہیں گے اب جو سینسس ہو گئی ہے، اس کا جو ڈیٹا آیا ہے، اس کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ جی، آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہم کلیکٹ کر کے آئے ہیں، یہ ڈیٹا کس لیے کلیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ایک سنیپ شاٹ لیتے ہیں کہ کس جگہ پہ آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، کس جگہ پہ گیس ہے، پانی ہے، آپ کے پانی کے ذرائع کیا ہے، آپ کے ذرائع ابلاغ کیا ہے، روڈز کا انفراسٹرکچر کیا ہے، آپ کی جو بلڈنگز ہیں ان میں کون سا مٹیریل یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی آبادی کس جگہ پہ ہے، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، مائیگریشن کی کیا صورتحال ہے، ڈسیبلٹی کیا ہے۔ تو اس طرح کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ اس جو 7th ہاؤزنگ اینڈ پاپولیشن سینسز ہے جو ڈیجیٹل ابھی ہم نے کیا ہے، وہ تمام ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے۔ یہ ہماری پہلی سینسز ہے جس کے آپ نے 40 ملین کے قریب جو گھر ہیں ان کو آپ نے جیو ٹیگ کیا ہے، یعنی آپ نے صرف یہ ڈیٹا کلیکٹ نہیں کیا، آپ نے لوکیشن بھی دی ہے۔ تو اس لوکیشن سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ہاسپٹل کدھر ہے، آپ کا اسکول کدھر ہے، آپ کے ڈاک خانے کدھر ہیں، آپ کی ایمبولینس کہاں کھڑی ہے، ہر ایک چیز کی انفارمیشن جو ہے وہ جیو ٹیگ ہے۔ تو یہ جب آپ کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ میپ کے اوپر ہے، اور ہم نے اسپارکو کے جو 0.3 میٹر پہ جو ایکوریسی کے ساتھ ہم نے یہ امیجری پرچیز کی ہے، تو آپ اس میپ پہ لوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈسٹنس بھی دیکھ سکتے ہیں، سے کہ آپ نے ایک اسکول بنانا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گراؤنڈ پہ اس ایریے میں لٹریسی یہ ہے، ایج بریکٹ میں بچے اس ایج کے اتنے ہیں جن کو سکول چاہیے ہے، بچیاں اتنی ہیں جن کو سکول چاہیے ہے، یونیورسٹی اتنے لڑکوں کو چاہیے ہے۔ پھر ہیلتھ کنڈیشن دیکھنے کے بعد، آبادی دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کس جگہ پہ آپ نے ہاسپٹل بنانا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی پالیسی پلاننگ کرتے ہوئے، کوئی سکیم بناتے ہوئے، کوئی پروجیکٹ بناتے ہوئے، سب سے پہلے آپ کو بیس لائن ملے گی کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ پھر جب آپ پروجیکٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کا انالیسز کر سکتے ہیں کہ پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن کرنے کے بعد گراؤنڈ ریالٹیز کیا بدلی ہیں، کیا لوگوں کی زندگیاں میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، ہیلتھ سروسز بڑھی ہیں، ایجوکیشن سروسز بڑھی ہیں، لٹریسی بڑھی ہے۔ تو آپ ایون جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان کے کمپیریزنز بھی کر سکتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ کمپیریزنز کر سکتے ہیں، فنڈ ایلوکیشن کے اور اس کے آؤٹ پٹ کے کمپیریزنز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیٹے کا جو ہے ایکچوئل مقصد ہوتا ہے کلیکٹ کرنے کا۔ اچھا سر جی، PBS کے فردر کیا پلانز ہیں؟ 2023 کا سال کامیاب رہا یا ناکام رہا؟ دیکھیں جی، 2023 کا سال جو ہے وہ PBS کی ہسٹری میں نہیں، ایون پاکستان کی ہسٹری کے اندر یہ ہے کہ آپ نے آپ کے ہمسایہ ملک نے ڈیجیٹل سینسز کا وعدہ بھی کیا، فنڈ ایلوکیشن بھی کی، لیکن آپ کا ہمسایہ جو ملک ہے وہ اپنی ڈیجیٹل سینسز نہیں کر سکا۔ اور پاکستان نے ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں، جس میں ہمارے ساتھ باقی اداروں کا بھی تعاون تھا، گورنمنٹ نے اس کا جو کلیئر ویژن ہمیں دیا، جو آپ کی آرم فورسز تھی اس نے پوری سیکورٹی دی، اور پورا ہمیں اس میں اس کی کمپلیشن کے اندر جہاں جہاں ان کی ضرورت پڑی الحمدللہ ہمارا ساتھ دیا، اور اس اتنی جو بڑی ایکسرسائز تھی اس کو کمپلیٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کی۔ جو ہمیں فنڈ کی ایلوکیشن تھی، جو آپ کے سافٹ ویئر ہم نے بنانے تھے، ہم نے نادرا ایک بڑی آرگنائزیشن تھی جس نے اس نیک کام میں کار خیر کیا۔ پھر آپ کا NTC ہے، آپ کی اسپارکو ہے، اور سب سے بڑھ کر جو پروونشل گورنمنٹس ہیں کہ ہمارے 1,26,000 اساتذہ کرام نے ہمارے ساتھ مل کر کام کیا، اور آپ نے ایک ٹیکنالوجی ہے وہ نیچے پورے پاکستان
بلکہ پاکستان کے لیے یہ ہوگی کہ یہ 7ویں مردم شماری ایک ایسی مردم شماری تھی جس میں تمام سٹیک ہولڈرز نے، پولیٹیکل پارٹیز نے، ایکیڈیمیا نے، ریسرچرز نے، ڈیموگرافرز نے، اور جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے اس کے اوپر CCI کے اندر جس کا مینڈیٹ ہے یہ، اس کے اندر پوری اتفاق رائے سے یہ 7th پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس کے رزلٹس جو ہیں اپروو ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے ادارے کے لیے، پاکستان کے لیے، اور جو پالیسی پلاننگ کے ادارے ہیں ان کے لیے ہمارے نزدیک یہ سال ایک بہت اچھا سال تھا، اور اس سے انشاءاللہ ملک میں خوشحالی آئے گی، پالیسی پلاننگ ہوگی. آپ اپنی پالیسیز، اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہ ایویڈنس بیس، ڈیٹا ڈریون بیس آپ بنانے کے قابل ہو چکے ہیں. سر ایک چیز آپ سے اور پوچھوں گا، یہ تو قبل از وقت ہے جو میں آپ سے پوچھوں گا کہ 2023 تو جیسے تیسے گیا، تو ابھی 2024 کے لیے آپ نے کوئی تیاریاں کی ہوئی ہیں کہ کیا مطلب ہے اپ گریڈنگ ہوگی اور کس طرح سے سینسس کام کرے گا، اور کیا اس میں پبلک کے لیے انٹرسٹ رہے گا اور ملک کے لیے کیا اس میں چیزیں نظر آئیں گی؟ ایک تو آپ نے جو کویشچن کیا ہے اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کی کیا پلاننگ ہے. اب ہم جو ہے اگلے سال اپنی جو ایگریکلچر سینسز ہے، لائف سٹاک ہے، اس کے اندر ہماری ایگریکلچر مشینری ہے، اس کو بھی کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے سرویز ہیں ان کو ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. پھر اکنامک سینسز، میں آپ کو بتاؤں کہ اکنامک سینسز ہماری پلاننگ کا حصہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری پہلی اکنامک سینسز ہوگی، اور ہم نے اس کا فریم جو ہے وہ 7th پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسز میں ہم اس کا فریم بنا چکے ہیں. اب ہم نے اس کو کرنا ہے کہ جو آپ کی اکنامکس کی پالیسیز ہیں ان کے لیے ڈیٹا جو ہے وہ ہم کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کو کمپلیٹ کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ کوارٹرلی نیشنل اکاؤنٹس جو ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے ابھی بنائے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ انفلیشن پہ ڈیٹا دیتے ہیں، سوشل اسٹیٹسٹک پہ ڈیٹا دیتے ہیں. پھر باقی آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں جو وہ سرویز کرتی ہیں، کوئی اسٹڈیز کرتی ہیں، ان کو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک جو ہے وہ اپنا فریم دیتا ہے، ان کو ڈیجیٹل میپ دیتا ہے، پروگرامنگ بنا کے دیتا ہے، ان کی مانیٹرنگ کرتا ہے. یہ تمام چیزیں اس میں بھی ہمارے شامل ہیں. لیکن دوسرا جو پہلو آپ نے ابھی پوچھا ہے وہ ہے ہمارا ڈیجیٹل سینسز کے کیا پلاننگ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو سینسز ہے اس کی مین پرپز کیا ہوتا ہے؟ پالیسی پلاننگ دینا. ڈیٹا کلیکٹ ہو چکا ہے، اب اس کی ویژوائزیشن دینی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. تو اس میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے، ہمارے جو چیف اسٹیٹسٹیشین ڈاکٹر نعیم الظفر صاحب ہیں، انہوں نے ابھی اس میں جو پوری پلاننگ، پوری ویژن کے ساتھ ہم نے جو ورکشاپس کی، سیمینارز، ابھی ہم اس فیز میں ہیں کہ ڈیٹا یوزر کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے کہ ان کو ڈیٹا کس طرح ملتا ہے. اس میں ہم نے اسلام آباد کے اندر سیمینار کیا ہے، ہم نے لاہور میں کیا ہے، کراچی میں کیا ہے، ابھی ہم پشاور میں کرنے جا رہے ہیں. تو مقصد کیا ہے کہ آپ ڈیٹا کی جو نیڈ ہے اس کو اسیس کر سکیں، پھر ان کے ساتھ فارمیٹ بنا سکیں کہ ان کو کیسے. اب یہ دیکھیں کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، پنجاب ہے، سندھ ہے، KP ہے، بلوچستان ہے، جو ہمارے ریجنل گورنمنٹس ہیں AJK اور GB ہے، تو وہاں پہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو بھی پروجیکٹ ہمارا جاتا ہے وہاں اپروول کے لیے، اس کی اپریزل ہوتی ہے، اس کی سکروٹنی ہوتی ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کا ڈیش بورڈ ہو. جو ایجوکیشن کا چیف ہے اس کے پاس ایجوکیشن کے تمام انسائٹس موجود ہونی چاہیے. اسکول کس جگہ پہ ہے، اس ایریا میں لٹریسی کیا ہے، پہلے کتنے اسکول ہیں، پاپولیشن کتنی ہے، ایج بریکٹ کتنی ہے. تو آپ اس کو اسپیسیفک ڈیش بورڈ بنا کے دیں. اسی طرح ہیلتھ کا ہے تو ہیلتھ کے، انڈسٹری کا ہے انڈسٹری کے، IT کا ہے تو IT کی انسائٹ. ہر طرح کے جو ہمارے چیف ہوتے ہیں، جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، جنہوں نے اسکروٹنی کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے فنڈ ایلوکیشن میں یا فنڈ اپروول کے اندر جو ہے اپنی ایک پازیٹیو ان پٹ دینی ہوتی ہے پروونشل گورنمنٹ کو، یا صوبائی جو ہمارے جو کمشنرز ہوتے ہیں یا DC ہمارے ہوتے ہیں، ان کو ان پٹ دینی ہوتی ہے. تو ہمارا کام ہے ان کو ڈیٹا ڈور سٹیپ پہ دینا. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم ڈیش بورڈ بنا رہے ہیں. آن لائن ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہوگا.
اور آپ اس سے یہ اپنی اپریزل کر سکیں گے اور ایک بیسٹ ڈیسیژن کی طرف آپ جائیں گے. سو نائس آف یو جی کہ آپ نے جہان نیوز کو ٹائم دیا سرور گوندل صاحب, اور ود بیسٹ وشز فار یو, اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. تھینک یو ویری مچ.